بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گا، ان کا تقویٰ، ان کے تصنیفات، ان کے تعلیمات، ان کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل اور دھیان سے سنیے گا۔ ناظرین، فقہاء کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق معروف ہیں۔ ان ائمہ کے درمیان فروعی اختلافات ہیں، لیکن اصولاً وہ متحد ہیں۔ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ اسلامی تعلیم کو اصلی صورت میں محفوظ رکھنے کا سہرا فقہاء کے سر ہے۔ تو امام اعظم کے بارے میں علم و شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کو امام اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ آپ کے جوان ہونے تک چند صحابہ کرام حیات تھے، جن میں سے خاص طور پر حضرت انس بن مالک قابل ذکر ہیں، جن کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی حضرت انس بن مالک سے ملاقات ثابت ہے۔ تو نمبر 1، نام و نسب اور پیدائش۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کا اصل نام لقمان ہے، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ کو نعمان بن ثابت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شجرہ نسب نعمان بن ثابت بن زوتی ہے۔ آپ اجمی النسل تھے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس وقت علم نبوت کے اہم مراکز میں سے تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے اشاعت علم کے لیے کوفہ کو جائے مسکن بنایا تھا۔ نمبر 2، حصول علم کے لیے کوشاں۔ تو ناظرین، جب امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی پوری توجہ حصول علم کے لیے مرکوز کر دی اور اس دور کے معروف فقیہ امام حماد کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں کوئی محدث اور استاد ایسا نہ بچا تھا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ آپ نے علم کے حصول کے لیے بہت سے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔ اس زمانے میں حج حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ادائیگی حج کے لیے ممالک اسلامیہ کے کونے کونے سے اہل علم مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے اور درس و تدریس کی محفلیں سجتی تھیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 55 حج کیے تھے۔ آپ کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں جو ذہین و فطین افراد گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ان میں سے ایک ہیں۔ آپ کے ہر عمل سے حکمت و دانائی کی جھلک نظر آتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کسی دانا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دنیا کی عقل ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں امام ابو حنیفہ کی عقل رکھ دی جائے تو امام ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 3، زہد و تقویٰ اور علمی مقام۔ تو ناظرین، آپ کے بارے میں عبداللہ بن مالک کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل کوفہ سے دریافت کیا کہ یہاں سب سے زیادہ نیک و صالح کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ایک شخص جو امام ابو حنیفہ کی مجلس سے آ رہا تھا اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے آ رہے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو فقہ میں معرفت حاصل کرنا ہو وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو پکڑے۔ امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلے علم شریعت کو مدون یعنی لکھنے کا اعزاز حاصل ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی اشاعت اور امام ابو حنیفہ کے اقوال اور اجتہاد کو جمع کیا اور کتابوں کی زینت بنایا، جن میں خاص طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتب، نمبر 1 جامع صغیر، نمبر 2 جامع کبیر، اور نمبر 3 المبسوط، نمبر 4 زیادات، نمبر 5 سیر کبیر، نمبر 6 سیر صغیر، اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج شامل ہیں۔ امام محمد کی یہ 6 کتب فقہ حنفی کی بنیاد ہیں، خاص طور پہ المبسوط جو کہ براہ راست امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے اجتہاد پر مشتمل ہے۔ نمبر 4 فقہ حنفی کی اشاعت۔ ناظرین، فقہ حنفی کی اشاعت سب سے پہلے کوفہ میں ہوئی، کیونکہ اس کے بانی امام ابو حنیفہ کا تعلق بھی کوفہ سے تھا۔ اس کے بعد فقہ حنفی آہستہ آہستہ عراق اور بعض دور دراز کے علاقوں میں مثلا مصر، روم،
بلاد فارس، ہندوستان اور یمن کے بعض علاقوں میں پھیل گیا۔ جب ہارون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضاء کے عہدے پر فائز کیا، اور پھر عراق و خراساں اور شام و مصر کے علاقوں سے لے کر دور دراز تک کے علاقوں میں منصب قضاء پر وہی فرد فائز ہوتا جسے امام ابو یوسف حکم دیتے تھے۔ اس طرح عوام الناس میں فقہ حنفی کے احکام و فتویٰ جاری ہوئے، اور پھر یہی حنفی فقہ ان تمام علاقوں میں پھلا پھولا۔ عباسی خلفاء نے بھی قضاء کو حنفیوں کے سپرد کر دیا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بھی فقہ حنفی نے نشو نما پائی۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کا سرکاری مسلک بھی حنفی تھا، چنانچہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر جتنی بھی حکومتیں تھیں وہاں بھی حنفی فقہ ہی کو تقویت ملی۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ کی وفات۔ تو ناظرین، خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو منصب قضاء کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں منصور نے آپ کو قید کروا دیا۔ حالت قید میں ہی آپ کو زہر دلوایا گیا، جس کی وجہ سے آپ 150 ہجری ٹوٹل آپ کی عمر اس وقت 70 سال تھی میں وفات پا گئے۔ نمبر 6، امام صاحب کے علم کا ماخذ۔ تو ناظرین، خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے فن صحابہ کا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے۔ نمبر 7، امام صاحب کی فہم و فراست۔ ناظرین، امام صاحب کی ذہانت و عقل اور فہم و فراست مشہور ہے اور سب نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں، اولاد آدم میں جو زکی گزرے ہیں امام صاحب ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ آدھی دنیا کی عقل ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں امام ابو حنیفہ کی عقل رکھ دی جائے تو امام صاحب کا پلہ بھاری ہوگا۔ زمخشری امام صاحب کے حالات بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب حضرت ابو بکر صدیق کے افعال و اقوال اور اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اسی طرح امام صاحب تابعین کی جماعت میں سے ہیں۔ سلاطین کا مسلک، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی جیسے متقی و پرہیزگار اور مجاہد حکمران حنفی تھے، اور اس مسلک کے پھیلانے میں ان کی ذاتی اثر و رسوخ کو بھی دخل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے اور جانشین سلطان نور الدین زنگی کو حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور انہیں اپنے پیر و مرشد غوث بغداد کا مرید بنوا دیا۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی قادری، سنی اور حنفی ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کو فقہ حنفی میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ فقہ حنفی پر اس کی ایک اپنی تصنیف بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف۔ امید ہے کہ آپ کو امام اعظم کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔